الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اور رمضان المبارک کے پہلے اتوار کو اس کا بیان شروع کیا تھا، جو عشر اخیرہ میں روزانہ بھی جاری رہا. تو خیال تھا کہ رمضان کے بعد بھی اس کی تکمیل کر لی جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے 11-12 بیانات میں اس کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی، اور حاصل اس کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تمام ایمان والوں کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان 4 باتوں کے نتیجے میں تم کو فلاح حاصل ہوگی. پہلی بات یہ کہ اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. دوسری بات وصابروا، دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو. اور ورابطوا، اور اپنے آپ کو باندھ کر رکھو یا اپنی نگرانی کرو. اور واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یہ 4 باتیں ہیں جن میں سے پہلی بات صبر. اس کے بارے میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ صبر کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. سارا دین صبر میں ہے. وہ چاہے صبر طاعات میں پر ہو، یا صبر معصیتوں سے ہو، یا صبر فی الطاعات ہو، یا صبر علی المصیبہ ہو، اس میں پورا دین سمٹ آتا ہے. اس کی تفصیل رمضان المبارک میں کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی ان تمام اقسام
پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حکم صابرو ہے، اور یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہے، یعنی صبر تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے عمل میں نفس کے مخالف باتوں کو گوارا کرے، ناگوار چیز پر زبردستی اپنے آپ کو آمادہ کرے، یہ تو صبر ہے۔ صابروں کے اندر مفہوم یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو، اور حضرات مفسرین نے عام طور پر یہ فرمایا کہ اس کا تعلق جہاد سے ہے، کہ جب دشمن سے جہاد کا موقع آ جائے، لڑائی ہو جائے، تو دشمن بھی تیاری کر کے آتا ہے اور یہ سوچ کر آتا ہے کہ ڈٹ کر لڑنا ہے، تو وہ ڈٹا ہوا ہے، تم اس کے مقابلے پر اس سے زیادہ ڈٹو، تو صابرو یعنی جتنا وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے مقصد کے اندر اور تمہیں شکست دینا چاہتا ہے، اس سے زیادہ پامرزی کے ساتھ، اس سے زیادہ استقامت کے ساتھ تم ڈٹے رہو، مقابلہ کرو اس کا اور صبر کے اندر۔ تو حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کا براہ راست تعلق جہاد سے قرار دیا، لیکن یہ بات بھی سارے علم تفسیر کے اندر معروف و مشہور ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، شان نزول کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ اس واسطے حضرات علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ صرف جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے اندر جہاں بھی کسی باطل کے ساتھ مقابلہ ہو، وہ چاہے لڑائی میں ہو، جہاد میں ہو، یا باطل کے دلائل کے ساتھ ہو، اس کے مقابلے میں صبر اختیار کرنا اور اس کے دلائل سے مرعوب نہ ہونا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، یہ بھی مثابرہ ہے۔ اب ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جہاں کوئی شخص اگر دین کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو ہزار طرف سے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ملا بن گیا، یہ دنیا کے کام کا نہیں رہا، یہ صبح سے لے کے شام تک یہ اپنے دین کے کام میں ہی لگا رہتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غرض طرح طرح کے تانوں کا، الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو دین کی طرف چلنے کے دوران۔ تو یہاں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی لعنت ملامت، لوگوں کے تان تشنی سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دے، اور ایک صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم جو کچھ برآمد کرتے رہو، جو کچھ ہمیں تانے دیتے رہو، لیکن ہم نے تو الحمدللہ ایک راستہ صحیح سمجھ کر اختیار کر لیا ہے، اب تمہاری لعنت ملامت، تمہارے الزامات، تمہارے تانے، یہ ہمیں اس راستے سے ڈگمگا نہیں سکتے۔ عزل العوازل حول قلب التائہ وحول الاحبۃ منہ فی سودائہ، کہ ملامت کرنے والوں کی ملامتیں وہ محض دل کے اندر آتی رہتی ہیں، لیکن حول احبۃ منہ فی سودائہ، جو محبت دل میں بیٹھ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی محبت، وہ الحمدللہ بیٹھ گئی ہے۔ اب ہمیں ان تانوں کی، تشنیع کی کوئی پرواہ نہیں، کہتے رہو جو چاہو کہتے رہو، خلقے پس دیوانہ اور دیوانہ بکارے، لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تانے دے رہے ہیں
اور یہ دیوانہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کے ارد گرد ہو کر سارے نعرے اور سارے تانے لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے مصابرت کے مفہوم میں یہ بات بھی ڈال ہے، تانوں کی پرواہ نہ کر، مخلوق کے کہنے کی پرواہ نہ کر، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اسی سے انعام حاصل کرنا ہے اور اسی کی سزا سے ڈرنا ہے، اسی کے تانوں سے ڈرنا ہے، انسانوں کے تانوں سے نہیں۔ یہ مصابرہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصبرو، پہلے تو تم صبر کرو، کاہے پر صبر کرو؟ طاعات پر صبر کرو، نفسانی خواہشات کی پکار کے خلاف اپنے اوپر زبردستی کر کے گناہوں سے رک کر صبر کرو، یہ سب کام کرو، لیکن جب یہ کرو گے تو پتہ نہیں کتنے تمہاری طرف تانے متوجہ ہوں گے، کتنے اعتراضات تمہارے اوپر آئیں گے، دنیا تمہیں برا بھلا کہنے کی کوشش کرے گی، تو اس واقعے پر ضرورت ہوگی تمہیں مصابرت کی، صابر، اب ان کے مقابلے کے اوپر سب ڈٹ جاؤ، صبر کرو، اور جو اللہ کے دین کا ہو رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو رہتا ہے، وہ ایک طرف تو اس کو ان تانوں الزامات کی پرواہ نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ ان کی طرف ان کا کوئی سختی سے جواب دینے کی بھی فکر نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ قالوا سلاما، کہ جب ایسی باتیں کہنے والے کہیں تو نہ بحث کرنی ہے، نہ مباحثہ کرنا ہے، نہ ان کے تانوں کا جواب دینا ہے، نہ کوئی سختی کرنی ہے، بس سلام کر کے گزر جاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو جاہلین سے جو حقیقت حال سے واقف ہے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کی بات کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اور ان کا جواب دہی کی فکر کرنے کے بجائے بس اعراض کرو، ان سے منہ موڑ دو، اعرض عن الجاہلین۔ یہ سبق دیا ہے قرآن کریم نے۔ تو یہ مصابرت ہے کہ کتنے ہی لوگ برا بلا کہا کریں، تانے دیا کریں، وہ ہماری دل کے ارد گرد ہو کے گزر جائیں گے اور ہم اپنے کام سے کام کریں گے۔ یہ ہے مصابرہ۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں نا جو دین سے غافل ہو کر دنیا کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف بظاہر نہیں بلا رہے لیکن گمراہی کے راستے کی طرف بلا رہے، اہل ضلال، دین کے نام پر گمراہی ان کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان کے لیے مناظرے کرتے ہیں، ان کے لیے مباحثے کرتے ہیں، یہ سارے بھی راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش ہے۔ ان کے مقابلے پر ڈٹ جانا کہ ہمیں تو الحمدللہ جو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا اس پر ہم مطمئن ہیں، اسی پر چلیں گے، اور وہ راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 72 فرقوں میں بن جائے گی، کوئی فرقہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ان میں سے جو در حقیقت نجات پانے والی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں قائم ہوں اور جس پر میرے صحابہ قائم ہیں۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کیا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو آدمی مضبوطی سے پکڑ لے، پھر کتنی دلائل کو دیتا ہے تو دیا کرے، ہم تو اپنے اس طریقے میں یہ مصابرت کے اندر یہ بات بھی ڈال۔ اور چوتھی بات یہ مصابرت کے اندر جو بعض مفسرین نے بھی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ جب
تم لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، میل جول ہوگا. تو یہ دنیا یہ اللہ میں نے اس طرح کی بنائی ہے کہ انسان تنہا اس میں زندگی نہیں گزارتا، اس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، عزیز رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن سے معیشت کے اندر واسطہ پیش آتا ہے. کسی سے کوئی چیز خریداری کرنی ہے، کسی کو کچھ بیچنا ہے، کسی سے کوئی اور معاملہ کرنا ہے. تو انسانوں کے ساتھ میل جول زندگی کا لازمہ ہے. تو جب یہ زندگی میں لوگوں سے میل جول کرنا ہی ہے تو انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی کسی طبیعت کا ہے، کوئی کسی طبیعت کا ہے. لہذا اس میل جول کے دوران دوسرے انسانوں سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، صدمہ بھی ہوگا. کسی کا طرز عمل ایسا ہے کہ آپ کو ناگوار ہوتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی کی زبان جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہے اور وہ سخت کلامی سے تمہیں پریشان کرتا ہے. بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بولیں گے تو کوئی نہ کوئی تانا مار کے بولیں گے. تو یہ ہے اس کی وہ بیچارہ مجبور ہوا ہے، وہ کرتا ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دل کو ٹھیس لگتی ہے. تو وہاں پر بھی فرمایا یہ بھی مساوات میں داخل ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں، میل جول میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کے اوپر صبر کرو، دوسرے کے ساتھ مقابلے میں صبر کرو. یہ بھی مساورت میں داخل ہے. اب آسان کام نہیں ہے. شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ جتنے تکلیف دوسرے نے پہنچائی ہے اتنے تم بھی پہنچا دو. جائز ہے انتقام لینا حدود شریعت کے اندر. جتنی تکلیف اس نے پہنچائی، کسی نے ایک چپڑ مارا تم بھی ایک مار دو، مگر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس نے مارا، اس سے زیادہ نہ ہو. تو شریعت کی اجازت میں نہ کرتا علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، انتقام لینے کا حق تو ہے تمہیں، لیکن لمن صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور، اگر صبر کر جاؤ اس پر اور انتقام نہ لو، معاف کر دو، تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کی العزمی کی بات ہے. ان ذلک من عزم الامور، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو تم بھی میری مخلوق کو معاف کرنے کی عادت ڈالو. اب اندازہ کیجئے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے، اللہ بچائے، ایسی تہمت لگائی کہ زبان پر لانا بھی ایک مسلمان کے لیے اس کا مشکل ہے. اور منافقین کی اس ریشہ دوانی کی وجہ سے اور ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض مخلص مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی وہ بات کہنی شروع کر دی جو منافقین نے کہی تھی. ان میں ایک صاحب تھے مصطفیٰ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے. جب پتہ چلا کہ حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے ایسی بےہودہ بات کہی ہے تو قسم کھا لی کہ میں اب اس کے اوپر کوئی قرض نہیں کرتا. ظاہر حق تھا، انہیں اتنا بڑا الزام لگایا گیا ایسی خاتون پر جو ان کی بیٹی ہے اور وہ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کی پاک دامنی کی قسم فرشتے بھی کھائیں، اس کے بارے میں ایسا بےہودہ کلمہ کسی نے زبان سے نکالا تو غصہ آنے میں کوئی کیا یعنی کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ غصہ آنے کا پورا موقع ہے. پھر کسی کی مالی امداد کرنا ان کے ذمہ کوئی فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، محض اپنے ہمدردی کے طور پر کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ آیا تو قسم کھائی جب نہیں کروں گا. کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی
ایسا کام نہیں کیا. انتقام بھی ایک طرح سے دیکھو تو نہیں لیا، بلکہ صرف اتنا کیا کہ ایک نیکی کیا کرتے تھے وہ انہوں نے روک دی. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، ولا یأتل اولو الفضل والسعة ان یؤتوا اولي القربى، کہ جو یہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہیں. اب دیکھو کیا لوگ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے سجدے اکبر لگانے کے لیے، یعنی روک رہے ہیں اور ان کے فعل کے اوپر ایک طرح سے نکیر بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا خطاب، کس خطاب کے ساتھ؟ لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة، یہ فضل فضیلت رکھنے والے لوگ جن میں صدیق اکبر قافلہ سالار ہے فضیلت والوں کے، اور جن کے پاس گنجائش ہے مالی، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ میں فقراء کو دینا بند کر دوں گا، بلکہ کیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ارے معاف کر دو، درگزر سے کام لو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اپنی مغفرت مانگتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو اللہ کی مخلوق سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی تم معاف کر دو. اور تم جب معاف کرنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تمہاری بھی خطائیں معاف کرے گا. تم خطاؤں کے پتلے ہو، نہ جانے کیا کیا غلطیاں، کیا کیا خطائیں، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نافرمانیاں تم سے سرزد ہوتی ہیں. اگر میری مخلوق کو معاف کرنے کی عادت ڈال لو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی معاف کروں گا. لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چاہتے کہ وہ تمہیں معاف کرے. تو اس لیے انتقام لینا تمہارے جائز ہے بے شک، لیکن تمہارے لیے عافیت کا راستہ یہ ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو. تو اب یہ میل جول کے دوران جو تکلیفیں دوسروں سے پیش آ رہی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا یہ مخابرت ہے، یہ بھی مخابرت کے اندر داخل ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ اپنے طور پر تو تم نے صبر کر لیا، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، اپنے طور سے گناہوں سے بچے ہوئے ہو، لیکن تمہارے اوپر یہ چیزیں آ کر حملہ آور ہوں گی. کہیں تانے دیے جائیں گے، کہیں تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، کہیں اور کوئی تمہیں گمراہی کے راستے پر ڈالا جائے گا. لیکن اس موقع پر تمہارا کام یہ ہے کہ لمن صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور ادفع بالتی ہی احسن السیئہ. کوئی تمہارے سے برائی کرے تو اس کو دفع کرو اچھائی کے ساتھ. حالانکہ جائز ہے تمہارے لیے، لیکن اس جائز ہونے کے باوجود ہماری اصل منشا یہ ہے کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو اور اچھائی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے آخر وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. ایسا ہو جائے گا جگری دوست. لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت ہر ایک کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جس نے صبر کی عادت ڈالی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ عادت کسی اور کو نہیں ملتی، اس کو جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے. إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. تو یہ سنت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا، اچھائی سے دیا، حسن اخلاق سے دیا، درگزر سے دیا. ایک صحابی ہیں زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالی، یہ یہودی تھے کسی زمانے میں، اور یہودی جو ہوتے تھے وہ ان کی تورات کے اندر بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کی پیشین گوئیاں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان ہوئی تھیں. تو یہ یہودی اگر صحیح معنی میں حق پرست ہوتے تو خود ان کی تورات اور ان کی کتابیں اس بات کے لیے کافی تھیں وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علامات کے ذریعے. اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کرائے گا. بیٹھ جاؤ. تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علامتوں سے. تو یہ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں یہ بھی یہودی تھے کہ میں نے ان علامتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کیا، جانچنا شروع کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. اور ساری علامتیں مجھے نظر آ گئی، لیکن تورات میں ایک علامت لکھی ہوئی تھی، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت لکھی ہوئی تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کے حلیم ہیں، یعنی بردبار. اور جو شخص جتنی زیادہ جہالت کی بات ان کے سامنے کرے گا وہ اتنا ہی اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے گا. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت آج بھی بائبل میں موجود ہے. بائبل جو ہے اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہے، تو اس میں پتہ نہیں کتنے تغیرات واقع ہو گئے، لیکن اس میں یہ جملے آج بھی موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ مسلے ہوئے سرکندے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا، اور بازار میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور وہ گرے ہوئوں کو اٹھائے گا اور پتھر کے بت اس کے آگے اوندھے منہ گریں گے. یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی اتنی ساری تعریفات کے باوجود موجود ہے بائبل. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک علامت یہ بیان کی گئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اعلیٰ درجے کے حلیم ہوں گے، اور جو جتنی جہالت کا معاملہ کرے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنا ہی نرمی اور خوش اخلاقی اور اچھائی کا معاملہ فرمائے. تو وہ کہتے ہیں میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک موقع ایسا ہوا کہ کسی کو کچھ ضرورت پیش آ گئی اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امداد کا مطالبہ کیا. تو حضرت بسانہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنے چیز کوئی تھی نہیں کہ جو آپ اس کی مطالبہ پورا کرتے، بڑا مطالبہ تھا. تو میں اس وقت موجود تھا، میں نے ان سے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس یہ اتنا موجود ہے، اتنی دولت موجود ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں بشرطے کہ اتنے دنوں کے بعد آپ مجھے واپس کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دے دو اور فلاں شخص کی مدد کر دو، وہ اس کو دے دو، میں اتنے دنوں کے بعد تمہیں واپس کر دوں. یہ بات ہو گئی. اب جب ادائیگی کا وقت آیا تو ادائیگی سے 2 دن پہلے، ابھی ادائیگی کا وقت آیا نہیں تھا، اس سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، مجھے روایت میں صحیح یاد نہیں رہا کتنی مدت بتائیے، اس سے پہلے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی کرخت لہجے میں مطالبہ کیا، الحمد للہ اس طرح کیا، محمد تمہیں اپنے وعدے کا پاس نہیں ہے، تم لوگوں کے پیسے لوٹ لے کر بیٹھ جاتے ہو اور واپس نہیں کرتے. اس طرح بڑے کرخت لہجے میں ڈانٹ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. ابھی وقت بھی نہیں آیا تھا, وقت سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو وہ کہاں سن کر چلتے تھے کہا رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات, انہوں نے تلوار کھینچ لی, داڑھی اضرب اضرب, انہوں کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن میں اڑا دوں سر. آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹھہر جاؤ, اور پھر بلا کر اس کو کہا کہ بھائی واقعی آپ کی بات صحیح ہے, آپ کو آپ کا قرضہ ہمارے راضی ہے. اور پھر کسی کو حکم دیا کہ بھائی یہ کہاں سے لا کر اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دو, اور جب دینے لگو تو جتنا دے رہے ہو تو جھکتا ہوا تولو تاکہ زیادہ پہنچ جائے, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ پہنچ جائے. وہ کہتے ہیں اس طرح مجھے دیا, اور جب میں نے تول کر دیکھا تو وہ میرے حق سے کافی زیادہ تھا, تو میں نے کہیں تو زیادہ آ گیا. تو دینے والے نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی بات کا حکم دیا تھا کہ ہم جھکتا ہوا پھر توڑ کے تولو. اس پر ظاہر ابن عثمان نے کہا جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے گا, میں نے اس علامت کو جانچنے کے لیے یہ گستاخی کی تھی, اور اب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ایک ایسا ہی واقعہ میں نے اپنے شیخ سے سنا تھا, اگر شیخ بہت بڑا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا لیکن ان سے سنا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی کسی نے ایسا امتحان کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں, ایک شخص کہتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ آپس میں مقابلہ ہو گیا, بحث ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ زیادہ بردبار ہیں اور غصے کو پینے والے ہیں یا سفیان ثوری زیادہ پینے والے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ سفیان ثوری زیادہ حلیم ہے, اور میرے دوست کا کہنا یہ تھا امام ابو حنیفہ زیادہ حلیم ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا, اور یہ بھی اس طرح ہوا تھا, کہتے ہیں کہ کبھی جا رہے تھے تو کسی بوڑھی عورت وہاں سے گزری, اس نے کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہے. اس وقت تک پڑھتے نہیں تھے حضرت وہاں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بڑھیا کی بات سنی تو غیرت آ گئی کہ ایک عورت تو میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے اور میں پڑھتا نہیں ہوں, تو اس دن سے تہیہ کر لیا, اور اس کے بعد تو ساری رات تہجد میں گزارا کرتے تھے. اور ساری رات تو یہ ہوا, صبح کو کچھ تھوڑا بہت آرام کرتے ہوں گے, تجارت بھی تھی اور فقہی مجلسیں بھی تھیں, درس و تدریس کا سلسلہ بھی تھا, ظہر تک وہ جاری رہتا تھا. ظہر کے بعد وہ اپنے بالا خانے میں جا کر آرام کرتا, یہ کام ہوا, یہ اس کو پتا تھا. تو جب ظہر کی نماز پڑھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بالا خانے پر تشریف لے گئے تو حضرت جا کر لیٹے ہوں گے ذرا سی دیر کے لیے, ابھی دیر گزری تھی کہ اس نے دستک دی. ساری رات کا جگا ہوا آدمی ہے, تھوڑا سا تھکا ہوا ہے, اور دستک دی. حضرت ابو حنیفہ پہلے باہر پوچھا کیا بات ہے, کہ جی مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اس وقت صبح سے بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, مگر اس وقت پوچھا نہیں, اور اس وقت جب آرام کا وقت ہے تو پوچھا ہے. کہا کہ اچھا بھائی پوچھ لو کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ بس جی کیا بتاؤں, وہ مسئلہ میں سارے راستے سوچتا ہوا آیا تھا, اور جب آپ کی سیڑھیوں پہ پہنچا وہاں تک یاد تھا, بالکل ذہن سے نکل گیا کیا پوچھنا تھا. تو حضرت یہاں بنوا کہنا فرمایا اچھا بھائی چلو جب یاد آئے تو پوچھ لیں گے.
یہ کہہ کر پھر تشریف لے گئے. جا کر لیٹے تھوڑی دیر، پھر کھٹکھٹ، پھر اٹھ کر آئے امام صاحب، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جی وہ یاد آ گیا تھا مجھے مسئلہ جو میں نے پوچھنا تھا. اچھا بھائی بتاؤ. کہ بھائی کیا بتاؤں، بالکل یہاں آپ کی سیڑھی اور دروازے تک آنے تک یاد تھا، اب کھٹکھٹ کرنے کے دستک دینے کے بعد بھول گیا. اچھا بھائی چلو، بھول گیا، پھر کبھی پوچھ لینا. پھر جا کے لڑ گئے. اس طرح 2-3 مرتبہ. تیسری بار جب کھٹکھٹ کی، امام صاحب باہر آئے تو پوچھا بھائی ہاں، کہ جب یاد آ گیا. تو جب اچھا پوچھو بھائی کیا مسئلہ یاد آ گیا؟ کہ یہ انسان کا جو پخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ اگر تازہ ہو تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے اور سوکھ جائے تو کڑوا ہوتا ہے. تو اس پر کہتا ہے کیا آپ نے چکھ کے دیکھا جو آپ یہ جواب دے رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز چکھنے سے معلوم نہیں ہوتی، کچھ عقل سے بھی معلوم ہوتی ہے. اگر تر ہوتا ہے تو اس پر چیونٹے آ جاتے ہیں اور خشک ہوتا ہے تو اس پر نہیں آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اس میں کچھ مٹھاس ہوگی، اس میں نہیں. جب یہ جواب دیا تھا امام ابو حنیفہ نے تو کہا کہ حضرت معاف کرنا، آج آپ نے مجھے ہرا دیا. میں نے یہ ساری گستاخی در حقیقت آپ کے حلم اور آپ کی بردباری کو جاننے کے لیے کی تھی، جانچنے کے لیے کی تھی. اور میرا کسی سے یہ مباحثہ ہوا تھا کہ امام سفیان ثوری زیادہ بردبار ہے یا ابو حنیفہ زیادہ بردبار ہے. تو غرض یہ بردباری کی صفت، یعنی دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کر کے اس کو پی جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. بڑا نصیبوں والا ہوتا ہے وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے میرا من. تو صابروں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دوسروں کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر انسان صبر کرے اور درگزر سے کام لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، انتہائی پسند ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم. اے اللہ مجھے علم سے غنا عطا فرما اور حلم کی زینت عطا فرما. معلوم ہوا کہ علم کی زینت کیا ہے؟ بردباری. علم کی زینت ہے حلم، کہ آدمی دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. تو یہ ہے صابرو کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں جن کا حکم اللہ جل جلالہ نے آیت کریمہ میں ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ رابط. اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رابطو کا معنی ہے کہ مقابلے پر مستعد رہو، مقابلے کے لیے مستعد رہو، تیار رہو. اصل میں مرابطہ کے اصلی معنی ہے کسی چیز کو باندھ کے رکھنا، اور زیادہ تر اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ پہرا دینے پر ہوتا ہے. جہاد کے دوران ایک تو لڑائی ہوتی ہے نا، باقاعدہ دشمن کے ساتھ دو بدو لڑائی ہو رہی ہے. ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں مثلا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے مسلمانوں نے اور دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، تو رات کو لوگ پہرا دیتے ہیں، پہرے کے اندر پہرا دیتے ہیں کہ اور چوکنے رہتے ہیں کہ کہیں کسی دشمن
کا حملہ نہ ہو جائے، کوئی دشمن نہ آ جائے، نقصان نہ پہنچا جائے۔ تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو پہرا دیا کرتے تھے وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ کر، سرحدوں کے اوپر گھوڑوں کو باندھ کر، اور پھر رات بھر پہرا دیا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس کو کہتے تھے ربا، مرابطہ۔ تو اس میں کیا بات ہوتی تھی؟ اس میں یہ کہ لڑائی تو نہیں ہو رہی براہ راست، لیکن نگرانی ہو رہی ہے، پہرا دیا جا رہا ہے، کوئی دشمن آ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد کے دوران اگر کسی کو، جہاد کے دوران یا کسی بھی دشمن کے حملے کے وقت میں اگر کسی کو پہرا دینے کی نوبت آ جائے اللہ کے راستے میں، تو فرمایا رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک دن کی کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں یہ ساری دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ بڑی فضیلت اس کی آئی ہے۔ تو اصل مرابطہ یہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کا تعلق صرف جہاد ہی سے نہیں ہے، وہ اس دشمن سے نہیں ہے کہ جو حملہ آور ہو رہا ہے جسمانی طور پر، بلکہ وہ دشمن جو ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، نفس، اور وہ دشمن جو ہر وقت ہمیں بہکاتا ہے یعنی شیطان، اس دشمن کے مقابلے کے لیے بھی پہرا جو ہے وہ پہرے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی اپنی نگرانی کرے کہ میرے نفس مجھے بہکا رہا ہے، میرا شیطان مجھے بہکا رہا ہے، مجھے غلط راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے، میں نگرانی کروں، پہرا دوں اپنے دل پر کہ میں ان کے بہکائے میں نہ۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر صاحب کرام سے خطاب کر کے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور کن سے ان کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، کہ مسجدوں کی طرف نہیں، پہلے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ایسے موقع پر ٹھیک ٹھیک پورا وضو کرنا جبکہ انسان کو وضو کرنا سخت ناگوار ہو رہا ہو، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور گرم کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور اس موقع پر نماز کا وقت آ جائے اور آدمی وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پورا وضو کرے سنت کے مطابق، اسباغ الوضوء المکان، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں۔ وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا آنا، بار بار قدم اٹھ رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، نماز پڑھنے کے بعد پھر آدمی اس فکر میں ہے کہ کب وقت ہوگا تو میں دوبارہ نماز کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ یہ تین چیزیں بتائی، پھر فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، تین مرتبہ فرمایا یہ چیزیں ہیں رباط، جس کا حکم رابطو میں دیا گیا، یہ چیزیں ہیں رباط۔ کیا مانا کہ جس طرح دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے آدمی پہرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دنیا و مافیہ سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کا اپنا نفس ہے، اس کے حملوں اور شیطان کے حملوں سے اپنی
نگرانی کرنا، پہرا دینا کہ میں ان کے دھوکے میں نہ آؤں، یہ سب رواج کے اندر یہ بات بھی داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں صبر کا حکم دیا اور صابرو کا دیا، تو تیسرا حکم یہ دیا کہ رابطو، یعنی پہرا دو اپنے دل پر، پہرا دو۔ کیا مانا کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی کچھ دن تک تو تم نے مشق کر لی، صبر کی بھی کر لی، مصابرت کی بھی کر لی، اب اس کے بعد تم آزاد ہو گئے اور اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، تو یہ پھر صبر و مصابرت کا تقاضا نہیں ہے، تقاضا یہ ہے کہ اس اپنے نفس کی ہمیشہ نگرانی کرے۔ آدمی یہ سوچے کہ وہ رمضان میں بہت کچھ کر لیا ماشاءاللہ، تراویح بھی پڑھ لی، رات کو کھڑے بھی ہو گئے، روزے بھی رکھ لیے، تلاوت بھی کر لی، ذکر بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب آ گئی چھٹی شوال کے بعد، عید کے بعد، تو وہاں تو اپنے آپ کو صبر سے باندھ کے رکھا تھا، اور اس وقت تھوڑی بہت احتیاط بھی تھی کہ گناہ نہ ہو، نگاہ غلط جگہ نہ پڑے، خیال برا نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جب شیطان چھوٹ گیا، عید کے بعد شیطان چھوٹ گیا اور نفس تو پہلے ہی سے موجود تھا، تو کہ بھائی ایک مہینہ تو گزار لیا تھا ہم نے کس طرح اپنے آپ کو باندھ بوند کر، اب ہماری چھٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، رابطو، اب نگرانی کرو، اپنے پہرا دو اپنے قول پر، اپنے فعل پر، یہ پہرا دو کہ اس کا حملہ نہ ہو تمہارے اوپر۔ وہاں تو ہم نے تم سے مشق کرائی تھی، مشق کرائی تھی، صبر کی مشق کرائی تھی، شہر الصبر اس کو قرار دیا تھا، مشق کرائی تھی، تو اس مشق کے اندر ذرا تم نے زیادہ کچھ تھوڑا عام دنوں کے مقابلے میں اعمال زیادہ کر لیے، تراویح بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، تلاوت بھی عام دنوں سے زیادہ کر لی مثلا، لیکن اب نہ صحیح رات کی تراویح، نہ صحیح دن کا روزہ، مباحات کا ترک نہ صحیح، لیکن گناہوں کا ترک وہ اب بھی ہونا ہے، وہ بھی اب بھی واجب ہے، لہذا اس کے لیے نگرانی ضروری ہے۔ رابطو، یہ نگرانی انسان کے جیتے جی مسلسل جاری رہتی ہے، رہنی چاہیے آخری دم تک، آخری دم تک، تا دم آخر دم غافل مباد، کہ یہ غفلت کا پردہ ہٹاؤ اور یہ سمجھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اپنی نگرانی کرنی ہے کہ کوئی معصیت کی طرف مجھے نہ لے جائے، یہ نہ اندری رحمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباد، آخری دم تک آدمی کو فارغ نہیں ہونا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کی، جو لوگ مشق کر کر کے اور الحمدللہ بزرگوں کی صحبت اٹھا کر اور الحمدللہ ان کی عادت بن جاتی ہے گناہوں سے بچنا، طاعات کا ادا کرنا، ان کو بھی آخر وقت تک غافل نہیں ہونا، تا دم آخر دم فارغ مباد، کیونکہ یہ نفس اور شیطان ایسی چیزیں ہیں کہ کسی وقت بھی آ کر ڈس لیتے ہیں، کہ کسی بھی وقت آ کر ڈس سکتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گیا، پہلے زمانے میں لکڑیاں وہاں سے جنگل سے لا کے جلایا کرتے تھے، ایندھن، لکڑیاں جمع کرنے گیا تو لکڑیاں جب اٹھا کے لایا تو سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا، تو ایک سانپ جو ہے وہ لکڑیوں میں کہیں لپٹ لپٹا کر پڑا ہوا تھا، مردہ سا، سردی کی شدت کی وجہ سے وہ بھی لکڑیوں کے ساتھ لپٹ کے آ گیا۔ آگے لکڑیاں جو رکھی تو دیکھا تو سانپ اس کے اندر، لیکن تھا مردہ جیسا، بے حس و حرکت پڑا ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ مرا سانپ ہے، لہٰذا اس سے کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایسے ہی ڈال دیا
لکڑیوں کو ڈالا تو ساتھی سانپ بھی پڑا رہا، اس کو اٹھا کے پھینکا نہیں۔ اب ایک دن دیکھا تو وہ اچھا خاصا بل کھاتا ہوا چلتا ہوا آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل میں مرا نہیں تھا بلکہ ٹھٹر گیا تھا، ٹھٹر گیا تھا سردی سے، اس واسطے بے حس حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن جب گرمی پڑی تو وہ زندہ ہو گیا، زندہ تو تھا ہی لیکن ٹھٹرا ہوا تھا، وہ چلنے لگا۔ تمہارا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے بادشاہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ جب عادی ہو کر اور اس کے اوپر جو صبر کی چوٹیں پڑتی ہیں تو یہ بھی ٹھٹر جاتا ہے اور ٹھٹر کر بے حس حرکت ہو جاتا ہے، لیکن ذرا تم غافل ہوئے تو غافل ہو کر یہ پھر سانپ کی طرح چلنے شروع کر دے گا۔ فرمایا نفس اجدر ہاتھ اور او کہ مرداس، نفس اجدر ہاتھ او کہ مرداس، از غم بے آلتی افسرداس۔ یہ نفس جو ہے یہ بھی اژدہا ہے، یہ مرا کہاں ہے؟ از غم بے آلتی افسرداس، ابھی افسردہ پڑا ہوا ہے اس لیے کہ ٹھٹرا ہوا ہے۔ اس لیے غافل ہو کر نہیں رہنا، نگرانی کرتے رہنا ہے کہ اپنی نگرانی کرو۔ تو تین باتیں ہوئی، صبر کرو، دوسرے کے مقابلے پر صبر کرو، اپنی نگرانی کرو۔ ان تینوں کاموں کے لیے کیا چیز ضروری ہے وہ آخر میں بیان فرما دی، واتقوا اللہ۔ ان تینوں کاموں کے لیے جو چیز ضروری ہے، جس کے ذریعے یہ تین مقامات حاصل ہوں گے، وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رو، کہ تقوی کے بہت سارے معنی ہیں اور اس کے ایک معنی ہے خلش پیدا ہو جائے، دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جائے۔ کھٹک کہیں کی کہ میرا کوئی کام، میری زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ، میری زبان سے نکلی کوئی بات، وہ میرے مالک کے مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس کی میں مثال آسانی کے لیے میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص اگر کسی سربراہ حکومت کے دربار میں جائے، سربراہ حکومت ہو باقی کوئی، تو اس کے دربار میں جائے تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ سربراہ حکومت جو ہے وہ بڑا شان و شوکت والا ہی ہوگا، تو نہ ہو تو اللہ تو اس کا کچھ بھروسہ کچھ اعتبار ہی نہیں۔ لیکن اگر جائے تو جب آدمی جاتا ہے، اس کے محل میں داخل ہوا، اس کے عمارت میں داخل ہوا، تو داخل ہوتے ہی دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ آدمی کے دل میں ٹھٹک پیدا ہو جائے، اس کے قدموں کی رفتار بدل جاتی ہے، اس کے جسم کا انداز بدل جاتا ہے، اور کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ ٹھٹک دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی میں بڑے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو ان کو ناراض کر دے یا ان کے ادب اور احترام کے خلاف۔ سربراہ حکومت کو بھی چھوڑ دو، کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہو، کسی عالم کے پاس جاتے ہو، تو وہاں جب اس کے سامنے جاتے ہو تو جاتے ہوئے اس کے سامنے جانے کی کیفیت وہ عام حالات سے مختلف ہے۔ دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ڈر اس بات کا نہیں کہ مار دیں گے مجھے، بلکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظمت والی شخصیت ہے، اس کے سامنے میری اگر کوئی برائی آئے گی، غلط کام آئے گا، تو اس کے دل میں میرے ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی بے ادبی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی عظمت و حرمت کے خلاف ہو جائے، یہ کھٹک دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو دنیا والوں کے، دنیا کی مخلوقات کے پاس جانے کے وقت میں انسان کے دل میں جو احساس پیدا ہوتا ہے، اگر وہی احساس اللہ جل جلالہ کے ساتھ پیدا ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں،
اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. سارا قرآن بھرا ہوا یہ کہتے ہوئے ان اللہ کان سمیعا بصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے, ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے, ہر آن دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے ہو. تو یہ بات کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں, جب ہوں تو وہ کام کیسے کروں جو اس کو ناراض کرنے والا ہو, وہ کام کیسے کروں جو اس کی عظمت کے منافی ہو, اس کے ساتھ محبت کے منافی ہو, جس نے میرے اوپر اپنے انعامات کی بارشیں کی ہوئی ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اپنے احسانات میں نہلایا ہوا ہے, اس کی نافرمانی کروں, اس کی مرضی کے خلاف کروں. یہ احساس دل میں جب پیدا ہو جاتا ہے, اس کا نام تقویٰ. اور یہ احساس جب پیدا ہو جائے تو پھر صبر بھی کرتا ہے انسان, پھر مصابرت بھی کرتا ہے, پھر مرابطہ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ احساس پیدا کرو. تو جس کا حاصل یہ نکلا کہ سب سے بڑی بلا انسان کے لیے وہ غفلت ہے. غفلت کہ آدمی غفلت کے عالم میں زندگی گزارے, پرواہ نہ ہو کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں ناراض کر رہا ہوں. یہ غفلت ہے سب سے بڑی بلا. اس غفلت کے مقابلے میں جب یہ کھٹک پیدا ہو جائے تو اس کا نام تقویٰ ہے. اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اہل تقویٰ کی صحبت آدمی اختیار کرے. ان کے صحبت میں رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت ہمارے اندر بھی منتقل فرما دیتے. جس درجے میں بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے اس کے مطابق منتقل رہتی ہے. تو حاصل کیا نکلا اس ساری گفتگو کا, وہ یہ کہ بھائی ہم جو صبح سے لے کر شام تک زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح گزار رہے ہیں کہ بس گزر رہی ہے. یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہتری لانی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنی ہے, اس کا احساس نہیں ہے. اس احساس کو, اس غفلت کو دور کر کے یہ کھٹک دل میں پیدا کر لو. ہر کام کو کرتے وقت, ہر بات زبان سے نکالتے وقت یہ دھیان رہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ کہ عظمت کے خلاف کوئی کام نہ ہو مجھ سے. یہ احساس انسان پیدا کر لے تو بس یہ ساری کلید ہے, کنجی ہے, تمام خیرات کی کنجی ہے. غفلت کو دور کر کے یہ چیز پیدا کر لے. اور اس کے لیے کچھ تھوڑی سی تدبیر بھی حضرات صوفیاء کرام نے بتائی ہے, جس کو مراقبہ احسان کہتے ہیں. یعنی آدمی کچھ وقت, تھوڑی دیر, 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر بالکل الگ تھلگ ہو کر لوگوں سے گوشہ تنہائی میں آنکھیں بند کر کے یہ مراقبہ کرے, یعنی یہ تصور کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. یہ الفاظ زبان سے ادا کرتا رہے یا زبان سے ادا نہ کرے تو دل میں کہتا رہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. یہ عمل کچھ دیر روزانہ کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک احساس رفتہ رفتہ ترقی کرتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اس کو مراقبہ احسان کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرنے والے کی پھر مدد بھی فرماتے ہیں. پھر ایک دل میں ایک انسان کے ایک ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے, ہر بات زبان سے نکالنے سے پہلے دل میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرا دیکھ لو یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ درست ہے کہ نہیں ہے, اس کا مجھ سے مطالبہ تو نہیں ہوگا, اس پر میں اس سے گرفت تو نہیں ہوگی. بس یہ مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غفلت کی زندگی کو تنبہ کی زندگی میں تبدیل کر دینا, غفلت کی زندگی کو
احتیاط کی زندگی میں تبدیل کر دینا. یہ غفلت کی جو زندگی ہے نا، یہ کوئی انسانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، جو بس کھایا پیا سوئے اور گزر گئے. بس ان کو لذتوں کی جو کچھ اپنے لذت ہے اس کو حاصل کرنا، بس وہ ان کا مطمع نظر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، غفلت کی زندگی جانوروں کی زندگی، اور تقویٰ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کی زندگی، یہ انسان کی زندگی ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اس کی زندگی ہے کہ وہ ہر قدم پر، ہر زبان کے کلمے پر یہ دھیان کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ ہو جائے تو فرمایا لعلکم تفلحون. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فلاح حاصل ہو. اب فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح ایسی چیز ہے اس کا ترجمہ کرنا ہی مشکل ہے، بس اور کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا. تو زیادہ کہتے ہیں کامیابی حاصل ہوگی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے اندر بھی انسان ان اوصاف کے ذریعے اس کی زندگی بہترین زندگی بن جاتی ہے، فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کامل حاصل ہوتی ہے، جنت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو لعلکم تفلحون یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا بار المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے جو باتیں ہم نے کہی اور سنی ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق راسخ عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اپنے رحمت سے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر، اے اللہ آپ ان سب کی دلی مرادوں کو جانتے ہیں. اپنے رحمت سے ان کی ساری مرادیں پوری فرما دے. اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. اپنے رحمت سے پوری فرما دے. اے اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے اے اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. یہ دین رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے اعراض و مقاصد www.deenislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے.
توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدثر مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھر صاحب مدثر کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتہ اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔